يا حسرة على العباد يا حسرة على ما فرط في جنب الله وأنذر صد ہزار افسوس یا حسرت صد ہزار افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کی طرف جانے میں کوتاہی کی. اس وقت امتحان میں جاتا ہے سب پڑھتا ہے, اتفاق سے جو امتحان میں آنے والا سوال آتا ہے اسی نہیں پڑھتا, سمجھتا یہ نہیں آئے گا, وہی آ جاتا ہے. یا صد ہزار افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کی طرف جانے میں کوتاہی کی. کوئی چیز دکھتی ہے, بھیڑ لگی رہتی ہے, نہاری دکھتی ہے اٹالے پر, بہت سے شوق جیسے کہ لائن لگاتے ہیں رات سے تاکہ وہ نہاری مل جائے. اس کے لیے سب مشقت گوارا ہے, لیکن پری نما گوارا نہیں, وہی جو کھا کے سو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا, جب ہماری زبان پہ بات ہی آ گئی تو اللہ نہیں جانتا کیا کرنا ہے. بھیڑ لگی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو فکر آخرت عطا فرمایا. صد ہزار افسوس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ. صد ہزار افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کی طرف جانے میں کوتاہی کی. بہت بزرگوں نے سمجھایا اس کو, امام غزالی نے مثال دے کے سمجھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھ دے اور بر وقت سمجھ دے. صد ہزار افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کی طرف جانے میں کوتاہی کی. چلتے چلاتے بھی اس کے سفر پر ساتھ رہا بہت سے لوگ, عجیب عجیب حالات دیکھا میں نے. اللہ ہماری حالت اصلاح سفر میں ہے, معمولی چیزوں سے توجہ پر اس کے لیے جگہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سے محفوظ رکھے. صد ہزار افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کی طرف جانے میں کوتاہی کی. یا حسرت علی العباد ما فرط فی جنب اللہ. یا حسرت ہے نا, یا حسرت علی العباد. صد ہزار افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کی طرف جانے میں کوتاہی کی. کوتاہی گاڑی چھوٹ جاتی, وہ انتظار نہیں کرتی. میں نے اللہ کی طرف جانے میں تو وہ خشیت الہی کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے, معلوم ہو جا گیا. کتنا افسوس ہوتا ہے. جانے کے لیے ٹکٹ لیا ہزاروں روپئے کا, تھوڑی سی کوتاہی دوستوں سے بات کرنے لگے جہاں چلے گئے, ہوتا رہتا. صد ہزار افسوس اس پر کہ میں نے اللہ کی طرف جانے میں کوتاہی کی. تو خشیت الہی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ شخص جس پر خدا تعالیٰ کی معرفت کے حصول کی شدید خواہش کے بجائے دنیا کی بے پناہ خواہش اور نفسانی لذتوں کا خیال مسلط ہو گیا, وہ انسان صحت مند طرز فکر سے معلوم ہو گیا. دنیا میں رہتے ہوئے بھی بڑے ہوشیار رہتے ہیں, اور دنیا میں رہتے ہوئے انہیں حالات میں بہت بڑی اچھی کتاب مجھے
صحائف معرفت. وہ شدید پہ خدا تعالیٰ کی معرفت کے حصول کرتی شدید خواہش کے بجائے دنیا کی بے پناہ خواہش نفسانی لذتوں کا خیال مسلط ہو گیا. وہ انسان صحت مند طرز فکر سے محروم ہے. دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا خیال رکھنا بڑی بات ہم سب کے لیے ہے. نبی کو بھی چاہیے. وہ صدیق واقعہ دیکھیے مجھے نقل بھی کیا ہے کتابوں میں. یہ اکابر کا کیا حال تھا. افسوس اس پر میں نے اللہ کی طرف جانے میں کوتاہی کی تو خشیت الہی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے. لندن وغیرہ جاتے وقت مولانا ایک جگہ اخیر کی ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ ڈرتے رہتے اب کیا ہوگا. سب یہاں کے الہ آباد سے بمبئی سے جدہ سے ایک وقت ایسا ہوتا اخیر کے اب ملیں گے. اسے بڑے بڑے لرزہ پر علام ڈرتے رہتے کیا ہوگا. ایک دفعہ نفی کے اسی کہیں لالش نہیں ہو سکتی. چلو مگو کوئی قدر نہیں. آخری دن اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس آخری دن کی ذلت سے محفوظ رکھے. خدا کی عزت سے شاد کام فرمایا. اگر کوئی بدقسمت اس بیماری کا علاج نہیں کرتا تو اس کے زہر سے ہلاک ہو جانا وہ آخرت میں محروم رہتا ہے. خوش قسمت انسان وہ ہے اور سعادت ابدی اس کا حصہ ہے جو دنیا اس کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ پاک سے محبت اختیار کرتا ہے. یہاں تک کہ عشق الہی اس پر غالب رہتا ہے. جب اس کی ضرورت بھی سمجھتا تو کرے گا مجھے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے یہاں تک کہ عشق الہی اس پر غالب رہتا ہے. دنیا کی محبت مضموم نہیں ہے بقدر ضرورت تو محبت ہے لیکن اس میں ایسا منہمک ہو جائے کہ آخر اس کو بھول جائے گی بے شک مضموم. خوش قسمت انسان وہ ہے اور سعادت ابدی اس کا حصہ ہے جو دنیا اس کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ پاک سے محبت اختیار کرتا ہے یہاں تک کہ عشق الہی اس پر غالب رہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت عائشہ نے یا رسول اللہ موت ایسی سبھی آدمی گھبراتا ہے. فرمایا ہاں مگر خوش نصیب لوگوں کے لیے اس وقت اطمینان اس کے قلب میں ڈالے. الفاظ جو بھی ہوں خوش نصیب. اگر کوئی بدقسمت اس بیماری کا علاج نہیں کرتا تو اس کے زہر سے ہلاک ہو جاتا ہے آخرت میں محروم رہتا ہے. لکھا ہوا ہے رمضان میں کہ ایک پیسے کی کمی وہاں ہو جائے کوئی دینے والا نہیں ہوگا. ہزار اپنے دوستوں سے مانگے گا کہ بھائی اتنی کمی میرے یاد جائے گی کہاں ہم کو تم سے زیادہ ضرورت ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم ہر آدمی اس کے حال سے مستغنی کیا جائے گا. شادی بولی خوش قسمت انسان وہ ہے
اور سعادت ابدی اس کا حصہ ہے جو دنیا اور اس کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک سے محبت اختیار کرتا ہے۔ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو سبھی کو ڈر لگتا ہے آخرت جانے میں، فرمایا نہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ وہ کیفیت پیدا فرما دیں گے۔ آیا رات شیخ عبدالحق مودی دہلوی کا غالب واقعہ، اخیر میں کوئی دوا کھانی تھی یا کوئی ایک گھونٹ پانی، کہا نہیں میں اتنی دیر بھی اللہ سے غفلت میں نہیں رہنا چاہتا، اسی حال میں نہیں پیا۔ یہاں تک کہ اس سے الہی اس پر غالب آ جاتا ہے اور سب کوئی بھول جاتا ہے، اور یہ ان سوائے دوام ذکر وہ فکر کے سوائے دوام ذکر فکر اس کے لیے ترک کر دینا اور ترک معاصی کی اسی طریقے سے حاصل نہیں ہوتا، اس وقت اس کو یہی چاہیے تمام دنیا معافی ہے چیزوں کو فراموش کر دے۔ بہت اچھا لگا ہے ترجمہ میں سب نہیں سنا سکتا۔ ایمان والا انسان ہمیشہ فکر عبرت میں مشغول رہے گا، اور منافق حرص و لالچ میں۔ ایمان والا سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتا، جبکہ منافق دین و دیانت کو دنیا پر قربان کر دیتا ہے، دین و دیانت کو دنیا پر قربان کر دیتا ہے، اور مومن اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیتا ہے، دین کو لٹا دیتا ہے۔ مولانا نے جہاد میں جانے کے وقت بتلایا، میں نے رابعہ سے جانے لگے تو ندی ہے، صحیح ندی، جو کچھ فرمایا جہاد کے لیے جا رہے تھے، کہا جو کچھ جیب میں نکال دو اس کو۔ شب قدر میں جاتا تھا، اس میں دھر سے فرمایا واقعی وہ رات شب قدر میں صحیح ندی ہے، کہا ندی کو پار کر کے انہوں نے جیب کو لٹا دیا، اور اس کے بعد بالا کوٹ کے میدان میں جان کو گردن کٹا دیا، اس طریقے سے کئی شہید ہو گئے۔ بہت بڑے معلوم ہے ہمارے وہاں صاحب کہتے بڑی بڑی جگہوں پر لوگ جاتے ہیں اور وہاں نہیں جاتے، اتنا بڑا آدمی جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں اسے کہیں بڑھ کے مجدد سے صحیح ہے سب، الحمدللہ ہم لوگ کا معمول تھا، لیکن رمضان میں ضرور ایک رات جا کے مجھے آتا تھا، علی میں بھی بہت خوش ہو جاتے تھے۔ اب بھی جاتا ہوں، کبھی جانے نہیں چاہتا کہ نہیں جاتا ہوتا ہے، مجدد کی جگہ وہاں یوں ہی جی چاہتا تلاوت کرنے کے، غالب محمد وغیرہ نے بھی لکھا ہے، تشریف لے گئے مسجد کی دروازہ، مسجد بھی بنوائی کعبہ نما، کنگویا وغیرہ تو نہیں ہے، اور اس کی لمبائی کعبہ کی لمبائی 1 فٹ کم کر دیا ہے، کو ایسے پتھر وہاں سے لے آئے، آب زمزم لے آئے، گہرا آب زمزم کا، ایسی مسجد ہے۔ محمد تشریف لے آتے، دروازہ بند کر کے اسے مراقب ہوتے تھے، الحمدللہ کچھ میرا ہمیں معمول، جب جاتا ہوں کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ گزر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ بہرحال ہے لیکن کون سنتا ہے۔ حضرت تھانی تشریف لے جاتے ہیں، ایسے رابری کا اسی طرح کہا جی چاہتا ہے کہ ہم اتر جاؤں، خود عالم ایسے حضرت فرماتے جی چاہتا ہے کہ برابر چلو گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں سے بھی عقیدت پیدا کر فرمائے، سب صاحب نسبت لوگ نسبت سے اب سب باتیں متعلق ہو جائیں گے۔ بہرحال
خوش قسمت انسان وہ ہے اور سعادت ابدی اس کا حصہ ہے جو دنیا اس کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ہمارا نہیں. بہت بڑے آدمی کا مقام ہے ملا جی. خوش قسمت انسان وہ ہے اور سعادت ابدی کا اس کا سعادت ابدی اس کا حصہ ہے جو دنیا اور اس کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے. سب سے گھٹیا دنیا ہے اور برنامہ میں ہے یہ دنیا نہایت بدصورت لیکن اس کا برقع نہایت بدصورت خوبصورت اس کا برقع نہایت خوبصورت لیکن دل اس کا نہایت بدصورت. خوش قسمت انسان وہ ہے اور سعادت ابدی اس کا حصہ ہے جو دنیا اس کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ ہم سب لوگ ہاتھ بنا دے چلتے چلاتے بنا دے. دنیا سبھی کو اللہ تعالیٰ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے زین للناس متعین کر دی گئی ہے. خوش قسمت انسان وہ ہے اور سعادت ابدی اس کا حصہ ہے جو دنیا اور اس کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ پاک سے محبت اختیار کرتا ہے. اللہ موجود یہاں بھی موجود. یہ ان سوائے دوام ذکر اور فکر کے کہ تخ میں سعادت ترک دنیا اور ترک معاصی کے کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہوتا. یہ کیفیت دنیا سے دل سے نکالا گیا تبھی یہ دولت ملے گی. ضد ہے وہ سب کوئی بھول جاتا ہے. اور یہ ان سے سوائے دوام ذکر و فکر کے کہ تخم سعادت ہے ترک دنیا اور ترک معاصی کے کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہوتا. ایمان والا انسان ہمیشہ فکر عبادت میں مشغول رہتا ہے. ایمان والا انسان ہمیشہ فکر عبادت میں مشغول رہے گا اور منافق حریص اور لالچ میں رہتا ہے. اس وقت بھی اس کی علاج لکھا ہے. بعد میں ایسے ہوئے کہ یہی کہتے مر گئے فلاں کپڑا چارہ لگا چارہ پاچا لکھا. ایمان والا انسان ہمیشہ فکر اور عبرت میں رہے گا اور منافق حرص اور لالچ میں. ایمان والا سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتا جبکہ منافق دین و دیانت کو دنیا پر قربان کر دیتا. اخیر میں بھی وہی دنیا وہی سب کے لیے ہم سب کے لیے ماتھانی کا نہیں ڈرتے بہت ان کی سیرت دیکھی کی سوانح میں نے کہا تھا میں نے کہا پڑھ چکا ہوں پھر بھی کہا تھا ماتھانی کا آخر وقت تک پڑھوں گا. خاتمہ والا ضرور ہونا چاہیے. میں نے کہا بھی ہے کہ شروع والا چاہے دیکھو تو اچھا ہے اخبار صرف کا لیکن ہر بزرگ کے آخر ایک ہی صفحہ ہوگا جو پڑھ لو ضرور. حضرت امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے کہتے ابو بکر تو بچ کے نکل گئے عمر بھی نکل گئے اور میں دنیا میں لطفہ کے ہلاک ہو گیا. حضرت علی حضرت عثمان سنایا نہیں میں نے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت والا بنا دے. رہتے ہوئے ایمان والا انسان ہمیشہ فکر اور عبادت میں مشغول رہے گا اور منافق حرص اور لالچ
ایمان والا سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی سے کوئی توقع نہیں ہوتا، جبکہ منافق دین و دیانت کو دنیا پر قربان کر دیتا ہے، دنیا کے لیے دین و دیانت کر دیتا ہے، اور مومن اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیتا ہے، لٹا دینے کے بعد صاحب سب قدم تھاما علی میاں کہا اس دنیا میں سید صاحب نے جتنا جیب میں تھا سب لٹا دیا، خرچ کر دیا۔ صحیح ندی ہے، اس سے پار ہوئے، وہ سب واقعات ہیں تو پڑھنا چاہیے چیزوں کو، کیسے آخری مجدد گویا کہ حضرت حاضر پہلے وہ لٹا دیا۔ بڑے اچھے بات دیکھا معالی میں لکھا ہے کہ ندی سے پہلے مال سے اپنے جیب کو خالی کر دیا، اور ندی کے بعد اللہ کے لیے اپنی گردن کو نثار کر دیا۔ شب قدر میں تھا یہ معنی، اور اچھے الفاظ ہیں، میں اس وقت تھا کبھی بھی سنایا میں نے۔ علی میں نے کہا کہ سید صاحب پہلے گئے اور پار کے صحیح ندی، جب میں جاتا ہے نا تو وہی یاد آتی ہے بات کو، اور ندی بھی یاد آتی ہے۔ پہلے جیب کو خالی کر دیا دنیا سے، کچھ نہیں تھا، جس برابر جس چلے پار ہوئے ایک کہا وطن سے نکلنے کے بعد جیب کو خالی کر دیا، اور بالاکوٹ میں جا کر کے جان کو اللہ کو سپرد کر دیا۔ تیری یہ ہے ہمارے پاس ذکر شکر، ذاکر تھے شاگرد تھے، ذکر کر بغیر ذکر کے کوئی نہیں بولتا۔ مومن اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیتا ہے، اسی لیے دنیا جان کے خزانے کو گویا، اسی لیے دنیا جہان کے خزانوں کی کنجیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ اس پر آپ نے یہی فرمایا، میں تو ایسی زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں، دوسرے دن سیر ہو کر کھانا کھاؤں اور شکر حق بجا لوں۔ ایک صحابی تھے، ان کے سامنے افطار رکھا گیا، بیوی نے افطار رکھا، روزے تھے، نہیں کھایا، رونے لگے۔ صحابی ہمارے حضرت ایسا ہوتا ہے، کہا کسی بزرگوں ہی کے کل نہیں ہے، صحابہ کے اندر نہیں بات، بلکہ صحابہ ہمارے استاد ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تہائی ہیں، صحابہ کرام یہ امام ہے، فقر و فقر دنیا سے بیداری فرما دیتے۔ اس لیے دنیا جہان کی خزینوں کی کنجیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش گئی، تو اس پر آپ نے یہی فرمایا کہ میں تو ایسی زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور صبر کروں، دوسرے دن سیر ہو کر کھاؤں اور شکریہ بجا لاؤں۔ سب کے لیے الگ الگ طریق بھی ہے۔ جب مومن بھوکا ہوتا ہے تو بھوک کی شدت اسے عذاب دوزخ کی یاد دلاتی ہے اور غفلت کو دور کر دیتی ہے۔ غفلت دوزخ کا دروازہ ہے، ام الامراض ہے غفلت، ام الامراض فرما دیتے ہیں۔ جب مومن بھوکا ہوتا ہے تو بھوک کی شدت اسے عذاب دوزخ کی یاد دلاتی ہے اور غفلت کو دور کر دیتی ہے۔ غفلت دوزخ کا دروازہ ہے۔ غفلت اس حالت کو کہتے ہیں کہ آدمی کو آخرت کی خبر نہ ہو۔ اگر آدمی کو خبر ہوتی تو وہ قصور ہی نہ کرتا، کیونکہ فطرت انسانی یہ ہے
وہ جب کسی بات میں خطرہ دیکھتا ہے تو اس سے بچتا ہے، اور جو دنیا کی طرف رخ کرتا ہے وہاں اس کے پیچھے دوڑتا ہے، دوزخ میں جا گرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو خواہشات نفسانی لذات حیوانی سے پرہیز کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو مکارے سے گھیر دیا گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک پرہیزگار انسان کو چاہیے کہ وہ لذت جسمانی کے خلوت خانے سے باہر آئے اور متاع دنیاوی سے اجتناب کرے اور نفسانی لذتوں سے پرہیز کرے، خواہ وہ تھوڑی ہو یا بہت۔ اسی کے ساتھ اپنے پرائے کی محبت اور حصول جاہ مرتبہ کی خواہش سے دوری اختیار کرے۔ آخر جب اچانک موت آ جاتی ہے تبھی تو حیران ہو کر چھوڑ ہی دیتا ہے دنیا، ابھی چھوڑ دو، اور انسان اپنی خواہشوں سے منہ موڑتا ہے۔ اے صاحب اقبال انسان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ زہد کی 3 قسمیں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ ملا جیون کی یہ کتاب کسی نے دیا، آپ نے یہ کسی نے سناتے رہتا مجھے، نصیحت عبرت کی کتاب ہے، اردو بھی اچھی ہے، قائد یہ سب شاید ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے میں نے تو بہت محنت کیا مجھے، یہ سب توحیدات لکھی، یہ ضرور کرتا ہوں کہ اپنے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کار آخرت میں بھی لگائے۔ کار دنیا کو چھوڑنے کو کوئی بزرگ بھی نہیں کرتا، نبی بھی نہیں کرتا، لیکن کار آخرت کو ترجیح دو۔ تب وہ دائیں ہاتھ میں پروانہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کے قرے کی توفیق دے، غفلت کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غفلت کو پسند نہیں کرتا، اللہ سے غفلت، آخرت سے غفلت، موت سے غفلت، یہ سب چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ اب یہ مجھے سمجھ اس سے کب کیا ہو، یہ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو جو صرف مشائخ علماء کی بڑے لوگ تقریر ہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور ان کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا رواج سب کو چاہیے، کتاب کو پڑھنا پڑھانا۔ ہمارے حضرت کتاب ہی لے کے بیٹھتے تھے، اللہ تعلیم تھے، جو شاہ صاحب کے شاگرد تھے، جل خلفاء میں سے شفیع صاحب فرا کے لیکن کتاب لے کے پڑھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ بزرگوں کے کلام میں بھی نورانیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے میں آج خود مستقل نہیں پڑھتا، لے کے پڑھتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی توفیق فرمائے اور اس پر چلائے، اور ان لوگوں کی معین نصیب ہو آخرت میں۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک، نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی بھی توفیق فرمائے۔ کوئی بھی جیسے اور کتابیں سنائی جاتی ہیں، کبھی ان کتابوں کو سنانا چاہیے، اسے قلب میں رقت پیدا ہو، قلب میں تاثر پیدا ہو۔ کتاب الرقاق ہے بخاری کی، اس میں کتاب الرقاق کا مطلب یہی ہے کہ ایسی باتیں بیان کی جس سے قلب میں رقت پیدا ہو۔ یہ سب کتابیں اسی قسم کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک بالاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔
اللہ تعالیٰ ہم کو تمام اہل ویال کو تمام دوستوں کو فکر آخرت عطا فرمائے. فکر آخرت آئے گی، دنیا میں فکر جو ہے مغلوب ہو جائے گی اور دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.